السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہی ہیں مفتی محمود شفیق آفیشیل کو۔ آج کی یہ ویڈیو بڑے ایک انٹرسٹنگ عنوان کے ساتھ ہے، اور اس ویڈیو کا عنوان ہے سینے کا کھلا ہونا، کھلا سینہ، جس کو عام لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ کشادہ سینہ، وسیع سینہ۔ سینے کا کھل جانا دین اور دنیا دونوں لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تنگ سینے والے، جن کا سینہ تنگ ہو، وہ خود بھی گھٹن محسوس کرتے ہیں اور جس کے ساتھ بیٹھ جائیں اس کے سینے کو بھی تنگ کر دیتے ہیں۔ تنگ سینے والے مذبذب، کنفیوزڈ ہوتے ہیں، وہ کسی ایک بات کی طرف جا نہیں سکتے، ان کا دماغ زرخیز نہیں ہوتا۔ تنگ سینے والے کوئی اچھی چیز سوچ نہیں سکتے، ان کا دماغ بالکل جو ہے وہ معاف ہوتا ہے، وہ اندھیرے کے اندر تیر چلا رہے ہوتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں۔ تنگ سینے والے کسی بھی انقلاب میں کام نہیں آ سکتے، وہ ایک ہی چیز پر اکتفا کریں گے اور اسی چیز پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ کسی بہتر کام کی طرف جا نہیں سکتے، ان کی سوچ ان کو آگے لے کر جانے ہی نہیں دیتی، وہ ہمیشہ ایک چھوٹی سی چیز اور چھوٹی سی سوچ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جبکہ کھلا سینے والا آدمی، جس کا سینہ کھلا ہو، کشادہ سینہ، سوچ میں وسعت ہو، دل و دماغ میں وسعت ہو، وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا رہتا ہے، وہ ایک مضبوط پتھر کی طرح ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے۔ طوفان آئیں، ہوائیں آئیں، موجیں آئیں، لہریں آئیں، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی فکر میں، اس کی سوچ میں، اس کے قدم کو اٹھا کر رکھنے میں، ہر چیز میں ایک مضبوط اور پر اعتماد شخص ہوتا ہے، اور وضوح میں، اس کے دماغ کی وضوح میں کلیئرٹی ہوتی ہے، معاملات کو سمجھنے میں بالکل کھلا ذہن، کھلی سوچ اور کھلی فکر کا مالک ہو۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے، اللہ کے دشمن کو دعوت دینے کے لیے گئے، تو قال رب اشرح لی صدری، یہ دعا مانگی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے دل کو کھول دے، وسعت عطا فرما دے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے اسی ایک انعام کو بیان فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے نبی مکرم محمد مصطفیٰ سید الانبیاء خاتم الرسل، نبی، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یعنی جب اللہ کسی انسان کے لیے اس کے سینے کو کھول دے تو اس کو ایک خاص نور عطا ہوتا ہے جو حقیقت کی طرف لے جاتا ہے، اس کو حقیقت کے ہزاروں راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور وہ دنیا کی حقیقت کو اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سورج سے، چاند سے، ستاروں سے، ہواؤں سے، زمین و آسمان کے نظام سے، سمندروں کے نظام سے ایک حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے، ایک پیغام ربانی کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس کے علم میں ہوتا ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو کس لیے پیدا فرمایا، اللہ ان چیزوں کو پیدا فرما کر کیا چاہتے ہیں، اس کی فکر بڑھ جاتی ہے، اس کی سوچ میں وسعت آ جاتی ہے، اس کا قلب کھل جاتا ہے، دل و دماغ میں اللہ ایسی آسانیاں اور ایسی چیزیں بنا دیتے ہیں کہ انسان بالکل جو ہے وہ کائنات کے ہر رنگ و بو کو، ہر چیز کو اللہ ایسی حقیقت سے دیکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں جس کی اللہ خود طلب کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، یہ ہزاروں سجدے ہیں میری جبین نیاز میں تڑپ رہے ہیں۔ جب یہ سینہ کھلتا ہے تو حقیقت کھلتی ہے، پتہ چلتا ہے میں اس کائنات کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ کائنات کا سارا نظام میرے لیے بنایا گیا۔ اپنے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں اپنے آپ کو اب اس کائنات کے خالق کے لیے بناؤں۔ جب یہ سینہ کھلتا ہے تو محبت اور نفرت کے معیارات بدل جاتے ہیں، رات کی تنہائیاں اور کتھا سناتی ہیں، دن کے اجالے اور حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں، سورج کی روشنی اور حقیقت کی طرف لے جاتی ہے، چاند کی چاندنی انسان کو اور دنیا سے روشناس کراتی ہے۔ جب یہ سینہ کھلتا ہے پھر پتہ چلتا ہے اصل طاقتور کون ہے، اصل علم کیا ہے۔ جب یہ سینہ کھلتا ہے تو دنیا کی ساری حقیقتیں کھل جاتی ہیں، دنیا کی ساری مادی چیزوں کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، کامیابی کو دیکھنے کا لینس بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، آنکھوں سے کیسے دیکھتے ہیں اس کا زاویہ نظر بدل جاتا ہے۔ جب اللہ سینہ کھول دیتے ہیں، زبان سے بولنے کے معیارات بدل جاتے ہیں، جب اللہ سینہ کھول دیتے ہیں، کان سے سننے کی طرز زندگی عجیب ہو جاتی ہے، جب سینہ کھل جاتا ہے ہاتھوں سے پکڑنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے، جب سینہ کھل جاتا ہے تو پھر پاؤں کے ساتھ چل کر جانے کے لیے اللہ عجیب معاملہ فرما دیتا ہے۔ سینے کا کھل جانا بڑی نعمت ہے، اسی چیز کی دعائیں پیغمبروں نے مانگی تھی۔ یہ ایک اللہ پھر ایسا عجیب و غریب انسان کے لیے جہان کھول دیتے ہیں جو اس جہان سے مختلف ہے، جو اس عالم سے مختلف ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نا، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہے، یعنی چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان بقا اور بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔
اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے سینے کو ایسا کھول دے کہ ہم اس کائنات کو ایسے دیکھیں جیسے آپ چاہتے ہیں. ہم اس کائنات کو دیکھنے کے لیے جو زاویہ نگاہ اب استعمال کرتے ہیں، یا اللہ سینے کو کھول کر ہمیں ایسے دیکھنے والا بنا دے جیسے اس کائنات کو آپ نے ہمارے لیے بنایا. اے اللہ ہمارے سینے کو اس انداز میں کھول دے کہ ہم تیری حقیقت کو پا سکیں. اے اللہ سینے کو ایسے کھول دے کہ ہم دنیا کی بھی راحت کو پا سکیں، دین کی بھی راحت کو پا سکیں. یا اللہ ایسے ہمارے سینے کو کھول دے کہ دین کے لیے یہ سینہ تڑپنے والا ہو. دین کی فکر، دین کی سمجھ، دین کی سوچ، دین کا علم، دین کا فہم اس سینے کے لیے کھول دے. الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہمارے دل کو دین کے لیے، ہمارے دل کو نماز کے لیے، ہمارے سینے کو قرآن کے لیے، ہمارے سینے کو ہدایت کے لیے، ہمارے سینے کو اپنے راستے پر چلنے کے لیے کھول. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.